أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ثنائے رب کریم اور درود السلام و سید خیر الانام کے بعد کہف کی آیت نمبر 38 تا 41 تلاوت کی گئی ہیں جو 15ویں پارے کے رکوع نمبر 17 میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ وہ جو دو شخص تھے، ایک کے باغ دو تھے بڑے بھرے بھرے، اور دوسرا جو تھا اس کے پاس کا سامان نہیں تھا، اس کو لے کر پکڑ کے لے گیا. وہ ایمان والا تھا لیکن غریب تھا. جا کے باغ دکھایا، کہنے کا دیکھو کتنا مال و دولت ہے، کتنا باغ ہے، کتنے پھل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، ختم نہیں ہونا، نہ قیامت آنی ہے، نہ حساب و کتاب ہونا ہے. اگر ہو بھی گیا ایسا معاملہ جو مسلمان جو تم سمجھتے ہو تو مجھے اس سے بھی زیادہ ملے گا. تو ساتھی جو تھا ایمان والا وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر نطفے سے تمہیں پورا بندہ بنایا ہے، سارا کچھ تمہیں اس نے دیا ہے، اس کا انکار کر رہے ہو، اس نے نہیں دیا تھا. فرمایا کہ لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ میرا رب ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور اگر تو اپنے باغ میں جب داخل ہوا، دیکھا کہ بڑا ہرا بھرا ہے، بڑا پھلوں سے لدا ہوا ہے، اناج بھرا ہوا ہے، تو تو کیوں نہیں یہ کہا، تو نے تو کہہ دیتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اللہ کی رضا سے ہے، اس کے بغیر کوئی زور نہیں ہے. اگر یہ کہہ دیتا کہ اچھا تھا تیرے واسطے. اور میں کہتا کہ یہ اگر کہے نا تو بندہ کسی چیز کو نظر نہیں لگتی. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. فرمایا ان ترانی انا اقل منک مالا، اگر تو دیکھتا ہے مجھے میں تیرے مقابلے میں مال میں اولاد میں کم ہوں، تو بڑا ہوا ہے، تو بڑا مال ادھر ملا ہے، تو اللہ کا شکر کرتا. کہتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دیا ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا. اور سن فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے، دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جہان میں مجھے اس سے بہتر عطا کر دے. دینے والا تو وہ ہے. اور ہو سکتا ہے حسبانہ تیرے اس باغ پر ایسی بجلیاں بھیج دے، ایسا طوفان بھیج دے، ایسی آفت بھیج دے کہ تیرا یہ میدان بن جائے، سارا باغ صاف ہو جائے. بڑی بات ہے، مالک بڑا زبردست ہے. انہوں نے اس کا شکر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کے کرم سے مجھے ملا ہے، اس کی بڑائی کی ہے، تکبر کیا ہے، غرور کیا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مجھے وہ تم سے زیادہ دے دے، تم سے بہتر دے دے، اور تیرے باغ کو برباد کر دے، عذاب بھیجے اس پر. یا ایسا ہو جائے جسے ماؤہا غورن، اس کا پانی جو ہے نہر بہ رہی ہے، پانی اس کا جذب ہو جائے زمین میں. کنواں ہے اگر کوئی، اس کا پانی بہت نیچے چلا جائے، نظر ہی نہ آئے. ایسا
زمین میں پانی جذب ہو جائے، ایسا دھس جائے پانی کہ تو کوشش کر کے تلاش ہی نہ کر سکے، پھر کیا کرو گے؟ تو اللہ کی عطا پر بھروسہ کرو، اس نے سب کچھ دیا، پانی بھی اسی کی عطا ہے، نہر بھی اسی کی عطا ہے، پانی کی سارے پھل سبزہ کرم سے ہے، وہ اس کو شکر کرتا اس کا اور کہتا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، میرا ہرا بھرا رہتا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے کہ مجھے اللہ تجھ سے بہتر دے دے اور تیرے مال کو، تیرے باغ کو برباد کر دے، پانی بھی باغ کا جو ہے وہ ختم ہو جائے، دھس جائے، پھر تو دیکھتا رہ جائے، تو بڑی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اب یہ مومن تھا کہنے والا، مومن کی فراست سے گھرو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن نے یہ بات کہہ دی تو ایسا ہی ہو گیا۔ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ پھر اس کے بعد کا کیا ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم والا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔